الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد وان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثات بدعات وكل بدعات ضلالة وكل ضلالة في النار. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمين یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، پروگرام معلومات قرآن میں خوش آمدید. الحمدللہ ہم سورۃ تغابن کا آج مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، اور پچھلی نشست میں جو ہم نے مکمل جو سورہ کی تھی وہ تھی سورۃ المنافقون. آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ التغابن سے آج کی نشست کا آغاز کریں گے، جس میں ایمان کی حقیقت کا بیان کیا گیا ہے. رکو نمبر 1 میں ذکر ہوا ہے ہار اور جیت کا اصل دن. پہلے رکو میں توحید رسالت اور آخرت کا بیان ہے. ارشاد ہوا کہ اللہ نے دنیا انسانوں کے استفادے کے لیے بنائی ہے، اور اللہ انسانوں کو آخرت میں جواب دہی کے لیے جمع فرمائے گا. ماضی میں جب یہ حقیقت رسولوں نے قوموں کو بتائی تو قوموں نے رسولوں کی دعوت یہ اعتراض کر کے جھٹلائی کہ تم ہماری طرح کے انسان ہو. اللہ نے ان قوموں کو ذلت آمیز سزا دے کر عبرت بنا دیا. ان قوموں کے لیے بڑے عذاب کا فیصلہ روز قیامت ہوگا. وہی روز دراصل ہار اور جیت کا دن ہے. ایمان لا کر اچھے عمل کرنے والے اس روز کامیاب ہوں گے اور ہمیشہ کی جنت میں داخل کیے جائیں گے. اس کے برعکس ایمان نہ لانے والے اس روز ناکام قرار پائیں گے اور جہنم کی ابدی سزا کا سامنا کریں گے. رکو نمبر 2، ایمان کے فکر و عمل پر اثرات. دوسرے رکو میں انسان کے فکر اور طرز عمل پر ایمان کے اثرات کا بیان ہے. بندہ مومن وار ہونے والے حالات کو منجانب اللہ سمجھتا ہے اور اللہ کے ہر فیصلہ پر راضی رہتا ہے. اس کے اعمال اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہوتے ہیں. اس کا بھروسہ اپنی تدبیروں پر نہیں بلکہ اللہ کی قدرت پر ہوتا ہے. وہ بیوی اور اولاد کے تعلق سے انتہائی محتاط ہوتا ہے. خود کو اللہ کی نافرمانی سے بچاتا ہے اور ایک خوشگوار ماحول پیدا کر کے بیوی اور اولاد کو بھی دین کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہے. وہ مال اور اولاد کو سرمایہ نہیں بلکہ ایک ایسی امانت سمجھتا ہے جس کے بارے میں اسے اللہ کے ہاں جواب دہی کرنی ہے. ان کے خاطر ایسا کام نہیں کرتا جو اللہ کو ناراض کر دے. آخر میں حکم دیا گیا کہ اللہ کی نافرمانی سے امکانی حد تک بچو. صاحب امر کے ہر ایسے حکم کو سنو اور مانو جو شریعت کے خلاف نہ ہو. اپنی آخرت سنوارنے کے لیے بھلائی کے کاموں میں مال خرچ کرو. اللہ کے دین کی تبلیغ اور غلبہ کے لیے مال خرچ کرو. یہ مال اللہ کے ذمہ قرض ہے جو وہ تمہیں بڑھا چڑھا کر لوٹائے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا. سورۃ التغابن کا مطالعہ جو ہے وہ مکمل ہوا ہے، اور اب ہم آغاز کریں گے سورۃ الطلاق کا. طلاق کے حوالے سے ہدایت کا بیان ہے اس سورہ میں. رکو نمبر 1 میں ذکر ہے تقوی کے انعامات. پہلے رکو میں طلاق اور عدت کے احکامات اور اس کے ساتھ ساتھ تقوی کے انعامات کا بیان ہے. گھر کے جملہ معاملات کی اصل روح تقوی یعنی خدا خوفی اور آخرت میں جواب دہی کا احساس ہے. جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات میں آسانی کی راہ نکال دیتا ہے. اسے وہاں سے رزق اور نعمتیں دیتا ہے جہاں سے گمان
تک نہ ہو اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، نہ صرف اس کی خطائیں معاف فرما دیتا ہے بلکہ اسے شاندار اجر سے نوازتا ہے۔ رکن نمبر 2، نافرمانوں کا برا انجام۔ ماضی میں سرکش قوموں کی اللہ نے شدید پکڑ کی اور آخرت میں بھی انہیں بدترین عذاب دیا جائے گا۔ خیر اسی میں ہے کہ ہر معاملہ میں اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے، خاص طور پہ خاندانی معاملات جن کے بارے میں تفصیلی ہدایت نازل ہوئی ہیں میں اللہ کے اطاعت کا خاص خیال رکھا جائے۔ ہم اہل پاکستان کی اس حوالے سے بڑی محرومی ہے۔ پاکستان کے قیام سے پہلے ہمارے آئلی قوانین شریعت کے مطابق تھے۔ ہندوستان میں آج بھی ایسا ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں 1962 میں ان قوانین کو تبدیل کر کے غیر اسلامی بنا دیا گیا۔ ہم پر اللہ کے عذابوں کا تسلسل اسی نافرمانی کی سزا ہے۔ مزید ارشاد ہوا ہے کہ ہدایت آیات قرآنی اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجموعہ ہے۔ ہم ہدایت قرآنی کو سمجھنے کے لیے ارشادات اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج ہیں۔ سورۃ الطلاق مکمل ہوئی، اب سورۃ التحریم کا آغاز کریں گے جس میں خاندانی زندگی کے بارے میں ہدایت دی گئی ہے۔ رکن نمبر 1 میں ذکر ہے شوہر، بیوی اور سربراہ خاندان کے لیے ہدایت۔ پہلے رکوع میں شوہر، بیوی اور سربراہ خاندان کو خاندانی زندگی کے حوالے سے ہدایت دی گئی ہے۔ شوہر کو تلقین کی گئی کہ وہ بیوی کی محبت میں اتنا مغروب ہو کہ اسے خوش کرنے کے لیے شریعت کے احکامات ہی کا پاس نہ کرے۔ بیوی کو نصیحت کی گئی کہ وہ اپنے شوہر کے رازوں کی حفاظت کرے اور خاندان کی نظام کو ایک اچھے ماحول میں قائم رکھنے کے لیے اس کی اطاعت کرے۔ سربراہ خاندان کی ذمہ داری ہے کہ جہاں وہ اپنے خاندان کی مادی ضروریات پوری کرنے کا اہتمام کرے، وہیں ان کی اخلاقی اور روحانی تربیت کر کے انہیں جہنم کی آگ سے بچانے کی بھی کوشش کرے۔ سب سے پہلے خود عمل کر کے اپنی ذات کو ایک نمونہ بنائے، اس کے ساتھ ساتھ گھر والوں کو ان جرائم سے بچنے کی تلقین کرے جو جہنم کی آگ میں لے جانے والے ہیں۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اللہ میرے اور آپ کے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائے اور ان کو ہدایت کے راستوں پہ مکمل طور پہ لے کے آئے، آمین۔ رکن نمبر 2 میں ذکر ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، سچی توبہ۔ اس رکوع میں مومنوں کو تلقین کی گئی کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کریں، بالکل خالص توبہ۔ خالص توبہ یہ ہے کہ گناہوں پر سچی ندامت ہو، عہد کیا جائے گا کہ آئندہ گناہوں کا ارتکاب نہیں کیا جائے گا، گناہوں کو چھوڑ کر توبہ کی سچائی کا ثبوت دیا جائے گا۔ اگر کسی کا حق مارا ہے تو لوٹا دیا جائے اس سے معاف کرا لیا جائے، اور اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس کی معافی حاصل کی جائے۔ اپنی جان کو اللہ کی بندگی میں ایسے کھپا دیا جائے جسے کہ اس نے گناہوں میں ملوث ہو کر خوب لذت حاصل کی تھی۔ مزید ارشاد ہوا کہ دنیا میں خاندان کا نظام خوشگوار ماحول میں قائم رکھنے کے لیے بیوی کو شوہر کے تابع کیا گیا ہے۔ البتہ روز قیامت بیوی شوہر کے تابع نہ ہوگی، وہ زیادہ خیر کے کام کر کے شوہر سے آگے نکل سکتی ہے۔ گویا اخلاقی لحاظ سے عورت کا علیحدہ تشخص ہے۔ مثلاً حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام جتنی ہیں، جبکہ ان دونوں کی بیویاں جہنمی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام جنتی ہیں، جبکہ ان کی دونوں کی بیویاں جہنمی ہیں۔ فرعون بدبخت جہنم میں ہوگا اور اس کی بیوی حضرت آسیہ سلام علیہا جنت میں، حضرت مریم سلام علیہا اور ان کے سرپرست حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات، یہ سب جنت میں ہوں گے۔ یہاں سے ہم اب 29ویں پارے کا آغاز کریں گے۔ 29ویں پارے میں سورہ ملک تا سورۃ المراسلات 11 مکمل صورتیں شامل ہیں، یعنی سورۃ الملک سے لے کے سورۃ المراسلات تک 11 مکمل سورہ موجود ہیں۔ سورۃ الملک جس میں اللہ کی بے مثال قدرتوں کا بیان ہے۔ رکن نمبر 1 سلسلہ موت و حیات کی حکمت۔ پہلے رکوع میں یہ حقیقت بیان کی گئی کہ اللہ نے انسانوں کے لیے زندگی اور موت کا سلسلہ ان کی آزمائش کے لیے جاری فرمایا ہے۔ اللہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ کون عمل کے اعتبار سے اچھا ہے۔ جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اچھے اعمال کیے وہ آخرت کی ابدی زندگی میں جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہوں گے۔ اس کے برعکس
جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اللہ کی احکامات کا پاس نہ کیا وہ جہنم کے ابدی عذاب سے دوچار ہوں گے۔ وہ جہنم میں بڑی حسرت سے کہیں گے کہ اے کاش ہم نے سنا ہوتا یا غور کیا ہوتا تو ہم شامل نہ ہوتے۔ جنہوں نے جہنمیوں میں افسوس، اس روز یہ ندامت انہیں کوئی فائدہ نہ دے گی۔ رکن نمبر 2، اس میں حیوانی اور انسانی زندگی کا فرق بتایا گیا ہے۔ دوسرے رکوع میں آگاہ کیا گیا ہے کہ انسان دو طرح کے ہو سکتے ہیں۔ ایک انسان وہ جس کا کوئی واضح مقصد زندگی نہیں، وہ صرف پیٹ بھرنے، نسل بڑھانے اور سر چھپانے کے لیے محنت کر رہا ہوتا ہے، تو وہ انسان کی صورت میں حیوان ہے۔ وہ زندگی نہیں گزار رہا بلکہ زندگی اس سے گزار رہی ہے۔ اصل زندگی اس کی ہے جس کا حیوانی تقاضوں سے اوپر کوئی علیحدہ مقصد زندگی ہو، کوئی اعلیٰ کام دنیا میں کرنا چاہتا ہو۔ اعلیٰ ترین کام دنیا میں وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ دعوت دین کے ذریعے انسان کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش اور اقامت دین کی جدوجہد کے ذریعے سے انسانیت کو ظالمانہ اور جارحانہ نظام سے نجات دلانے کی محنت۔ اللہ ہمیں بھی دعوت دین اور اقامت دین کے لیے مال و جان لگانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ القلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور مخالفین کے ذلت کا بیان آیا ہے اس سورہ میں۔ رکن نمبر 1 میں ذکر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین مرتبہ پر ہیں۔ پہلے رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز مجنون یا دیوانے نہیں ہیں، بل آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اخلاق حسنہ کے اعلیٰ ترین مرتبہ پر فائز ہیں۔ کیا اتنے اعلیٰ اخلاق کے حامل ہستی مجنون ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد اس رکوع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفین کی گھٹیا کردار کو نمایاں کیا گیا، واضح کیا گیا کہ ہم ان کے مخالفین کو اس طرح آزما رہے ہیں جیسے باغ والوں کو آزمایا گیا۔ باغ والوں نے طے کیا تھا کہ ہم باغ کے پھل میں سے کسی مسکین کو کچھ نہ دیں گے۔ اللہ نے راتوں رات ان کے باغ کو اجاڑ دیا۔ باغ کا اجڑنا اللہ کا عذاب تھا۔ باغ والوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ مخالفین حق کو چاہیے کہ وہ اس واقعے سے عبرت حاصل کریں اور دنیا میں عذاب آنے سے پہلے ہی اللہ کی طرف رجوع کر لیں، ورنہ دنیا میں عذاب کا مزہ چکھیں گے اور آخرت کا عذاب تو زیادہ سخت ہوگا۔ اللہ ہمیں عذاب سے بچائے آخرت کے۔ رکوع نمبر 2، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والوں کی ذلت۔ دوسرے رکوع میں اس تصور کی نفی کی گئی کہ تمام انسان خواہ اللہ کے فرما بردار ہوں یا نافرمان بخش دیے جائیں گے۔ نعمتوں والی جنت صرف فرما برداروں کے لیے ہے اور مجرموں نے اگر توبہ نہ کی تو اپنے جرائم کی سزا پا کر رہیں گے۔ روز قیامت اللہ کی خاص تجلی کا ضرور ہوگا۔ تمام انسانوں کو اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی دعوت دی جائے گی۔ کچھ بد نصیب یہ سعادت حاصل کرنے سے محروم ہوں گے۔ شرم کے مارے ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اور چہرے پر ذلت چھاری ہوگی۔ ان کا جرم یہ تھا کہ انہیں دنیا میں جب نماز کی طرف بلایا جاتا تھا تو وہ اسے سالم ہونے کی باوجود نماز ادا نہیں کرتے تھے۔ اللہ ہمیں اس محرومی اور رسوائی سے محفوظ فرمائے، آمین۔ سورۃ الحاقہ آخرت کا ذکر مؤثر اسلوب میں۔ رکوع نمبر 1، جیسا کردار ویسا انجام۔ پہلے رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ قیامت کا واقعہ ہونا ایک برحق حقیقت ہے۔ قوم عاد، قوم سمود، آل فرعون، قوم لوط علیہ السلام اور قوم نوح علیہ السلام نے اس حقیقت کو جھٹلایا اور شدید عذاب کا مزہ چکھا۔ روز قیامت نیک لوگوں کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور خوشی خوشی اپنا نام اعمال دوسروں کو دکھائیں گے۔ اب وہ جنت میں بڑے اطمینان کے ساتھ راحتوں سے بھرپور زندگی بسر کریں گے۔ مجرموں کو ان کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وہ نالہ فریاد کریں گے کہ کاش ہمارا نام اعمال ہمارے سامنے نہ آتا، ہمارا دین کا مال و اسباب ہمارے کچھ کام نہ آیا۔ حکم دیا جائے گا کہ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے اور زنجیروں میں جکڑ دیا جائے۔ اب کوئی ان کا دوست یا حمایتی نہ ہوگا۔ ان کے غذا زخموں کا خون اور پیپ ہوگی۔ اللہ ہمیں اس انجام
بد سے محفوظ فرمائے، آمین۔ رکوع نمبر 2، قرآن اللہ کا کلام اور یقینی حق ہے۔ دوسرے رکوع میں واضح کیا گیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ کسی شاعر یا کاہن کا کلام نہیں۔ اگر معاذ اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو خود سے بنا کر ہماری طرف منسوب کرتے تو ہم ان کی پکڑ کرتے اور انہیں کوئی ہماری پکڑ سے نہیں بچا سکتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایسے سچے نبی ہیں جن کی سچائی کی تصدیق دشمن بھی الصادق کہہ کر کرتے رہے ہیں۔ ایسی عظیم ہستی ہرگز کسی خود ساختہ کلام کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کر سکتی۔ یہ قرآن تو یقینی حق ہے، جو لوگ اسے حق نہیں مان رہے ان قریب ذلت اور رسوائی سے دوچار ہوں گے۔ سورۃ المعارج، اچھے اور برے کردار کی وضاحت۔ رکوع نمبر 1 میں ذکر ہوا ہے اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ اور ناپسندیدہ کردار۔ پہلے رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ وہ صبر کریں، عنقریب ان کافروں پر ایسا عذاب آئے گا جو ٹالا نہ جا سکے گا۔ روز قیامت ایک مجرم خود کو بچانے کے لیے بطور فدیہ اپنے بیٹے، بیوی، بھائی بلکہ پوری کنبہ کو پیش کرنا چاہے گا، لیکن خود کو دہکتی ہوئی آگ کے عذاب سے نہ بچا سکے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بہت ہی کم ضرب تکلیف آئے تو واہ ویلا کرتا ہے، اور اگر نعمت مل جائے تو بخیل بن جاتا ہے اور دوسروں کو اس کے فیض سے محروم رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے محبوب بندے ایسا نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو باقاعدگی سے نماز ادا کرتے ہیں، محرومین کی مالی امداد کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ جنسی بیراروی سے بچتے ہیں، عدامت کے پاسداری کرتے ہیں اور نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایسے لوگ کا جنت میں بھرپور اکرام کیا جائے گا۔ رکوع نمبر 2، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ دوسرے رکوع میں ان مشرکین کی مذمت کی گئی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم میں نماز پڑھنے سے روکتے تھے۔ خبردار کیا گیا کہ عنقریب وہ اپنے جرائم کی سزا پائیں گے۔ روز قیامت قبروں سے نکل کر میدان حشر کی طرف دوڑیں گے۔ ان کی نگاہیں شرم کے مارے جھکی ہوئی ہوں گی اور چہروں پر سیاہی چھائی ہوگی۔ یہی وہ دن ہے جس روز انہیں جرائم کی سزا دینے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ سورہ نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اور فریاد ہے اس سورہ میں۔ رکوع نمبر 1 میں ذکر ہے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت۔ پہلے رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اور قوم کے رد عمل کا ذکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میں نے اپنی قوم کو دن رات دعوت دی، تنہائی میں سمجھایا اور العنان بھی پکارا، انہیں دعوت دی کہ اللہ کی عبادت کرے اور میری اطاعت کریں۔ اللہ سے بخشش مانگے، وہ گناہوں کو معاف فرما دے گا اور دنیا میں بھی مال و اولاد اور سرشاداب باغات عطا کرے گا۔ قوم نے میری بات سن کر کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں اور منہ پھیر کر چل دینے کی روش اختیار کی اور بڑے تکبر کے ساتھ میری دعوت کو ٹھکرا دیا۔ رکوع نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام کی فریاد اور بددعا۔ دوسرے رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے خلاف بددعا مذکورہ ہے۔ انہوں نے اللہ سے فریاد کی کہ قوم نے میری بات ماننے کے بجائے سرکش سرداروں کی پیروی کی۔ ان سرداروں نے میری خلاف بڑی بڑی سازشیں کی۔ اے اللہ، اب ان کے لیے گمراہی کے سوا چیز کا اضافہ نہ کر رہا۔ زمین پر کافروں کا بستا ہوا ایک گھر بھی باقی نہ رہنے دیں۔ ان کی آئندہ نسلوں سے بھی مجھے کسی خیر کی توقع نہیں ہے۔ ان کے لیے تباہی و بربادی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ فرما۔ البتہ میرے والدین اور تمام اہل ایمان مردوں اور عورتوں کی بخشش فرما۔ اور اللہ نے ان کی فریاد سن لی، ظالم قوم کو تباہ و برباد کر دیا اور اہل ایمان کو عذاب سے محفوظ رکھا۔ سورہ جن، سورہ جن میں ہے جنات کی ایمان افروز دعوت۔ رکوع نمبر 1 میں ذکر ہے ایمان لانے ہی میں خیر ہے۔ پہلے رکوع میں جنات کی اپنی قوم کے لیے دعوت کا بیان ہے۔ انہوں نے قوم کو بتایا کہ ہم نے دل کو متاثر کرنے والا قرآن سنا ہے جو توحید یعنی کامیابی کی راہ دکھاتا ہے۔ اس کے برعکس ہمارا ہم جنس ابلیس احمق ہے، وہ جو ہمیں گمراہ کرنے پر تلا ہوا ہے۔ ہم نافرمانی کر کے اللہ کو زمین پر آسمان میں عاجزی نہیں کر سکتے۔ ہماری خیر اسی میں ہے کہ ہم قرآن پر ایمان لا کر کامیابی کی راہ اختیار کریں۔ جو قرآن پر ایمان نہ لائے گا وہ بڑھتے چڑھتے عذاب کا شکار ہوگا۔ اس رکوع میں یہ حقیقت بھی بیان کی گئی کہ مساجد اللہ کا گھر ہے، لہٰذا کم سے کم ان گھروں کو تو شرک سے پاک رکھا جائے اور یہاں اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارا جائے۔
رکن نمبر 2، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کی نازک ذمہ داری۔ دوسرے رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ وہ اپنی عاجزی کا اظہار فرما دیں، لوگوں کو بتا دیں کہ میں تمہارے بارے میں کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ اگر میں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کا حق ادا کیا تو مجھے خود اللہ کی پکڑ کا ڈر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کا حق ادا فرما دیا ہے۔ ختم نبوت کی وجہ سے اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہمیں بھی اللہ کی پکڑ سے کوئی نہ بچا سکے گا۔ اللہ ہمیں یہ ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورۃ المزمل، تزکیہ نفس کے لیے قرآن کا لائے عمل۔ رکن نمبر 1، تزکیہ نفس کے لیے ہدایت۔ پہلے رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا گیا کہ عنقریب ان پر دعوت و اقامت دین کے حوالے سے ایک بھاری ذمہ داری کا بوجھ ڈالا جائے گا۔ اس کے لیے روحانی ترقی اور قلبی شبات کا حصول ضروری ہے۔ اس مقصد کے لیے راتوں میں اٹھ کر اوسطاً آدھی رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اور ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھیے، اللہ کے مبارک ناموں کا ذکر کرتے رہیے اور سب سے کٹ کر اللہ سے عاجزی، اللہ پر توکل کیجیے، مخالفین کی باتوں پر صبر کیجیے اور ان سے خوبصورتی سے کنارہ کشی کر لیجیے، اور مخالفین کو عنقریب ایسی جہنم میں ڈال دیا جائے گا جس میں دہکتی ہوئی آگ، حلق میں اٹکنے والی کانٹے اور دارغز اور وہ بیڑیاں ہوں گی جن سے مجرموں کو جکڑ دیا جائے گا۔ رکن نمبر 2، قیام اللیل کے حکم پر تخفیف۔ دوسرے رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی تحسین کی گئی کہ وہ 1/3 رات، نصف رات اور کبھی 2/3 رات تہجد کی نماز کے دوران اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو سہولت دی گئی کہ 5 وقتہ نماز فرض ہونے کے بعد اب ان کے لیے تہجد یعنی قیام اللیل کی ادائیگی فرض نہیں رہی۔ اللہ جانتا ہے کہ وہ دن میں اپنی معیشت، اللہ کی راہ میں جنگ اور دیگر سرگرمیوں کے لیے مشقت اٹھاتے ہیں۔ وہ سہولت سے جتنی دیر بھی ممکن ہو قیام اللیل کی سعادت حاصل کر لیں۔ البتہ 5 وقتہ نماز ادا کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کے دین کی نصرت کے لیے مال خرچ کریں۔ ان کا دیا ہوا مال اللہ کی یہاں محفوظ ہے اور انہیں اس کا بہترین اجر دیا جائے گا۔ سورۃ المدثر، ایمان و بالآخرت کا مؤثر بیان ہے۔ رکوع نمبر 1 میں اللہ کی بڑائی قیام کرنے کا حکم۔ پہلے رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ بھاری ذمہ داری ڈال دینے کا بیان ہے جس سے سورہ مزمل میں آگاہ کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ لوگوں کو آخرت کی جواب دہی کے حوالے سے خبردار کریں اور دنیا میں اللہ کی بڑائی کا نظام قائم کریں۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تبلیغ نہیں کرنی بلکہ تبلیغ کے ذریعے اہل حق کے ایک جماعت تیار کرنی ہے، اس جماعت کو اہل باطل سے ٹکرانا ہے اور انہیں شکست دے کر اللہ کا دین غالب کرنا ہے۔ پھر اس رکوع میں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دشمن ولید بن مغیرہ کے کردار کی خباثت بیان کی گئی اور اسے اس جہنم کے عذاب کی وعید سنائی گئی جس پر 19 فرشتے مامور ہیں۔ رکوع نمبر 2، جہنم میں لے جانے والے جرائم۔ دوسرے رکوع میں اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان مکالموں کا ذکر ہے۔ اہل جنت پوچھے گی کہ اہل جہنم سے کہ تمہیں کس جرم کے پاداش میں جہنم میں ڈالا گیا؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور دین حق کے تعلیمات پر اعتراض کرتے تھے۔ جنہوں کا اعتراف جرم انہیں کوئی قائدانہ دے گا اور نہ کسی سفارش کرنے والے کی سفارش ان کے کام آئے گی۔ اللہ اس انجام بد سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ سورۃ القامیہ، قیامت کے منظر کا بیان۔ رکوع نمبر 1 میں ذکر ہوا ہے انکار آخرت کی زوردار نفی۔ پہلے رکوع میں ان تمام تصورات کی زوردار نفی کی گئی جو آخرت کے حوالے سے شک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ آگاہ کیا گیا کہ قیامت ایسی یقینی شے ہے کہ اللہ اس کے قسم کھا رہا ہے۔ ضمیر کا ہر نیکی پر انسان کو مسرت دینا اور ہر بدی پریشان کرنا ثابت کر رہا ہے کہ نیکی کا اچھا اور بدی کا برا نتیجہ نکل کر رہے گا۔ دراصل انسان نہیں چاہتا کہ گناہوں کی جو لذت وہ لے رہا ہے اسے چھوڑ دے، اسی لیے گناہوں کی باز پرست کی یقینی خبر کو جھٹلا رہا ہے۔ پھر اس رکوع میں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کریم سے والہانہ محبت کا ذکر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نزول قرآن کے وقت نازل ہونے والی آیات کو حفظ کرنے کے لیے تیزی سے اپنی زبان مبارکہ سے دہراتے ہیں۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی کہ اس قرآن کریم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں محفوظ کرنا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کے مضامین کی وضاحت کر دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خیر کے لیے جلدی کر رہے ہیں، جبکہ انسانوں کو اکثریت دنیا کی توفیق کی وقتی اور گھٹیا نعمتوں کے لیے جلدی کرتی ہے اور آخرت کے دن کو بھول جاتی ہے۔ اس دن مجرموں کے چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے اور نیک لوگوں کے چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ وہ اپنے رب کی دیدار سے فیض یاب ہوں گے۔ رکوع کے آخر میں موت کا ذکر ہے کہ جب وہ آ جاتی ہے تو اسے ٹالا نہیں جا سکتا۔ موت کی سختی کے باعث پنڈلی سے لپٹ جاتی ہے اور انسان خالق حقیقت سے جا ملتا ہے۔ رکوع نمبر 2، کیا انسان سے حساب کتاب نہ ہوگا؟ دوسرے رکوع میں ایسے شخص کی شدید مذمت کی گئی ہے جس نے سرکشی اختیار کی، حق کو قبول نہ کیا اور نہ ہی اللہ کے سامنے جھکے رہا، سر جھکایا۔ اس کے برعکس بڑے تکبر سے دینی تعلیمات کو جھٹلایا گیا۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے بے مقصد اور آزاد پیدا کیا گیا ہے۔ وہ جو جی میں آئے کرتا رہے اور اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جس اللہ نے اسے نطفہ سے بنایا وہ اسے دوبارہ بھی زندہ کرے گا اور دنیا میں اس کے طرز عمل سے بارے میں باز پرس کرے گا۔ سورۃ دوحر، ناشکری اور شکر گزار کا نتیجہ۔ رکن نمبر 1 میں ذکر ہے شکر گزاری کے راہ اور حسین انجام۔ پہلے رکوع میں ارشاد ہوا کہ اللہ نے انسانوں کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے کہ اسے نیکی اور ابدی کا شعور دیا ہے۔ اب اسے اختیار ہے کہ نیکی کی راہ پر چل کر اللہ کا شکر گزار بندہ بنے یا بدی کے راہ پر چل کر ناشکری کرے۔ بدی کی راہ پر چلنے والوں کا برا انجام ہوگا، نیکی کی راہ میں چلنے والوں کے لیے جنت کی نعمتیں ہوں گی۔ یہ لوگ اللہ کی رضا کے لیے اس کی راہ میں مال خرچ کرتے تھے اور دنیا میں کسی بدلے یا یہاں تک کہ لوگوں کی طرف سے شکریہ بھی طلب ناگار تھا۔ ان کو جنت میں مختلف مشروبات اور پسندیدہ غذائیں چاندی کے برتنوں میں پیش کی جائیں گی۔ ان کی خدمت کے لیے موتیوں کی طرح خوبصورت لڑکے حاضر ہوں گے، انہیں ریشمی لباس سے مزین کیا جائے گا۔ اللہ انہیں پاکیزہ شرم کی جام پلائے گا اور پھر فرمائے گا کہ یہ تمہاری نیکیوں کی جزا ہے۔ رکوع نمبر 2، نیکی کی توفیق اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے۔ دوسرے رکوع میں فرمائے کہ کافر دنیا کی وقتی اور کم تر لذتوں کے ترجیح دے رہا ہے اور آخرت کی مشکل دن سے غافل ہیں۔ دانش مندی یہ ہے کہ نیکیوں کے ذریعے اس دن کی تیاری کی جائے، نیکیوں کے لیے اللہ سے توفیق مانگی جائے، کیونکہ اللہ کی توفیق سے بغیر انسان نیکی کی راہ پر نہیں چل سکتا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد اللہ سے دعا کرتے کہا کہ اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر، اپنے شکر اور اپنے اچھی عبادت کے لیے۔ اب یہاں پہ سورۃ المراسلات کا آغاز ہوگا۔ اس میں ذکر آخرت جلالی اسلوب میں ہے۔ رکوع نمبر 1 میں ذکر ہے آخرت کو جھٹلانے والے غور تو کریں۔ پہلے رکوع میں بڑے جلالی اسلوبوں میں ایسے لوگوں کو تباہی و بربادی کی وعید سنائی گئی جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ نے انہیں ماضی کے تباہ ہونے والے قوموں کے انجام سے سبق حاصل کرنے کی تلقین کی۔ انہیں غور کرنے کی دعوت دی گئی کہ اللہ نے کیسے انہیں نطفہ سے تخلیق کیا، زمین کو کسی طرح کشادہ بنایا، اس پر پہاڑ جما دیے اور ان کے ضروریات کی تکمیل کے لیے پانی بہا دیے۔ کیا ایسی قدرت رکھنے والا خالق انسانوں کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ آخرت یعنی فیصلہ کا دن آ کر رہے گا اور مجرموں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اس دن وہ شرمندہ کے مارے کوئی بات نہ کر سکیں گے اور پھر جہنم کی دھکتی ہوئی آگ میں پھینک دیے جائیں گے۔ رکوع نمبر 2، متقین اور مجرمین کا انجام۔ دوسرے رکوع میں متقین کو جنت کی ٹھنڈی چھاؤں، خوش ذائقہ مشروبات اور لذیذ میوہ جات کی بشارت دی جائے گی۔ جنت میں ان سے کہا جائے گا کہ اپنے اعمال کے انعام کو طور پر اپنے اعمال کے انعام کے طور پر بے فکر ہو کر جو چاہیں
جو چاہو کھاؤ اور پیو۔ اس کے برعکس مظلوموں سے کہا گیا کہ دنیا میں جو مزے کرنے ہیں کر لو، آخرت میں تمہارا ٹھکانہ دائمی جہنم ہے۔ ان کا جرم یہ ہے کہ وہ قرآن جیسی عظیم کلام کو سن کر بھی ایمان نہیں لا رہے اور اللہ کے احکامات کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہیں۔ یہاں تک ہمارا آج کا مطالعہ مکمل ہوا ہے، اور اب انشاءاللہ تعالی ہم کل سے 30ویں پارے کا آغاز کریں گے اور سورۃ النبا سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور میری فیملی اور آپ کی فیملی کو، ہمارے گھر والوں کو قرآن مجید کی تمام تر باتوں کو عمل کرنے والا بنا دے، قرآن مجید سے سبق حاصل کرنے والا بنا دے، قرآن حکیم سے سبق ہمیں ملنے والا بنا دے، قرآن حکیم سے نصیحت لینے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ذریعے ہمیں محنت کرنے والا بنا دے اور قرآن مجید کو اپنی زبان میں سمجھنے والا بنا دے، تاکہ ہم اللہ کے احکامات کو مان سکیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست ہم کریں گے، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔